یہ نہیں کہا تھا کہ بالکل ننگی گھومے گی، کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوگی، ہاتھ دکھیں گے، ناخن دکھیں گے، ہتھیلیاں دکھیں گی، بال دکھیں گے، چہرہ دکھے گا، ننگا پن کہا ہے اللہ کے نبی نے اس کو۔ آج کیا ہے؟ فیشن۔ شراب کا نام بدل کر دوا رکھ دو تو حیثیت نہیں بدل جاتی۔ معاف کرنا کہ آج تاش کے پتے اگر کھیلے جائیں تو پکڑ لے گی پولیس، جوا کھیل رہے ہو، اور امیتابھ بچن کھیلے کون بنے گا کروڑ پتی، تو گورنمنٹ کا لائسنس ملا ہوا ہے اس کو۔ معاف کرنا، جوئے کا اگر نام بدل کر لاٹری رکھ دو تو حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ عورت کو امریکہ نے ننگا کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا فیشن شو۔ فیشن شو رکھ دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی، ننگی ننگی رہے گی، تو چاہے کتنا فیشن کہتا رہے، حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ سشما سوراج جب منتری تھی، آپ کی سنچار منتری، دور سنچار منتری، ٹیلی فون کی، ٹیلی ویژن کی اور خبروں کی منتری تھی، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ آج کل جو ایڈورٹائز آ رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس سے بے شرمی و بے حیائی زیادہ پھیل رہی ہے۔ ایک بی جے پی کی زہریلی لیڈر، زہریلی نیتائن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے۔ محمد رسول اللہ کی نظر میں کتنی غلط ہوگی وہ چیز، اندازہ لگاؤ۔ وَأَنَا الْمَاحِي، میرا ایک نام مٹانے والا ہے، یعنی گناہوں کو، رسم و رواج کو ختم کرنے والا ہوں میں نے رسم و رواج کو ختم کیا، گناہوں کو ختم کیا، کفر کو میں نے مٹایا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، سن لو ایک چیز، اور میرا ایک نام حاشر ہے، حاشر اکٹھا کرنے والا۔ قیامت کے دن لوگ میرے پیروں کے نیچے، میرے پیروں کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے، یعنی لوگ میرے پاس سفارش لے کے آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، اے اللہ کے نبی میرے بارے میں اللہ سے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، میری سفارش کریے۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی جتنی تعریف کرنا چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا، ارفع راسک یا محمد دوتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے۔ ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے۔ سل، جو مانگو گے دیا جائے گا، توتا مانگو دیا جائے گا۔ اچھا ایک بات بتائیں گے آپ، اللہ تعالیٰ کہے گا مانگو دیا جائے گا، اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا نبی کیا مانگے گا؟ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا مانگو دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے نبی دنیا میں بھی رب سے مانگتے تھے اور آخرت میں بھی مانگیں گے، اور اللہ بغیر مانگے نبی کو بھی نہیں دے گا، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا نبی کیا مانگنے والا ہے، لیکن پھر بھی اے نبی تو دنیا میں بھی مختار کل نہیں تھا اور آخرت میں بھی مختار کل نہیں، دنیا میں بھی مانگتا تھا آخرت میں بھی مانگ، بغیر مانگے میں تجھے دوں گا نہیں۔ سل توتا مانگو دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی کہیں گے اللہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں، اللہ تو ان کی سفارش فرما دے، ان کو بخش دے، تب اللہ تعالیٰ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا، بخش دے گا۔ تو قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ نبی کے پاس جمع ہوں گے اور سفارش کے لیے دعا کریں گے۔ تو حاشر بھی نبی کا نام، دیکھیے اللہ کے نبی محمد میں کتنا پورا اتر رہے، احمد میں کتنا پورا اتر رہے، ماہی میں کتنا اتر رہے، حاشر میں کتنا اتر رہے، اور آخری نام کیا ہے؟ عاقب، بعد میں آنے والا، الذی لیس بعدہ نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک عورت نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیا کہا؟ میں لا کی نبیہ ہوں، میں نبیہ۔ لوگوں نے کہا رے تو نبیہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کہا اللہ کے نبی نے یہی تو کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تو نہیں کہا میرے بعد کوئی نبیہ نہیں آئے گی، میں تو نبی نہیں نبیہ ہوں، نبیہ ہوں، دعویٰ کر دیا اس نے۔ مسلمہ کذاب سے اس کی شادی ہو گئی، مسلمہ نبی کا دعویٰ کر دیا، اس عورت نے نبیہ کا دعویٰ کر دیا، وہ نبی کہتا تھا یہ نبیہ، اور جانتے ہو اس نے اس سے شادی کی تو بیوی نے پوچھا میرے مہر میں کیا دے رہے ہو مجھے؟ تو کہا جا فجر کی نماز معاف کر دی۔ مہر میں کیا دیا؟ فجر کی نماز معاف کر دی۔ یہ ہیں 8 بجے 10 بجے سو کے اڑنے والے، یہ بن رہے نبی۔ اور میرے نبی کو دیکھو رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی فاطمہ کے انگوٹھے کو پکڑ کے چڑھایا،
یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، سلینی من مالی ما شئتی، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، انی لا املک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہ سکوں گا۔ اے میری بیٹی عبادت کر، بغیر عمل کے اس دنیا سے چلی گئی تو قیامت کے دن تیرا باپ محمد بھی تجھے خدا کے عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ رات میں تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں، وہ فجر کی نماز معاف کر رہا ہے۔ سوچو نبی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، مبشر اور جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی کا نام مبشر بتایا جا رہا، بشارت دینے والا۔ دیکھو اللہ کے نبی کیسے بشارت دے رہے ہیں جنت کی، جنت کی بشارت کیسے دے رہے ہیں؟ ایک مثال مردوں کے لیے، ایک مثال عورتوں کے لیے، بس۔ کل امتی يدخلون الجنہ، اور پوری حدیث سن لیجئے آپ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، قیل ومن ابى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابى، لیکن وہ نہیں جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، دیکھیے صحابہ سوال کرتے تھے اور فوراً سوال کرتے تھے۔ آج ہم اپنے مولویوں سے سوال نہ کر پائیں وہ ایک الگ چیز ہے، جو کہہ دیا مان لیا، مولوی جانے، مولوی کا کام جانے، لیکن سوال کرنا چاہیے جو آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن تنہائی میں اکیلے میں مولانا کے پاس جا کر کچھ وقت خرچ کر کے۔ کل امتی يدخلون الجنہ، میری پوری امت جائے گی جنت میں، لیکن انکار کرنے والا نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، رسول اللہ کے نبی وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ ایسا منحوس کون ہے، ایسا بدقسمت کون ہے جو آپ کا انکار کر رہا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ نبی کی نافرمانی کرنے والا نبی کا انکار کرنے والا ہے، نبی کی نافرمانی جس نے کی اس نے نبی کا انکار کیا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے میرا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی، ویسے پوری امت جنت میں جائے گی۔ اور ایک بات سن لو، آج میں بڑے دل بھرے انداز میں کہوں گا، قبل اس کے کہ وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں، میں اپنی عورتوں کے بارے میں بھی ایک چیز کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ان کو بھی بشارت دی ہے اللہ کے نبی نے۔ دیکھیے مبشر قرآن نے کہا آپ جنت کی بشارت دیتے ہیں، آپ نے کہا میری امت جنت میں جائے گی، بشارت ہے نا۔ عورتوں کو بشارت کیسے دی؟ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورتوں سن لو، میری ماؤں سن لو، میری بہنوں سن لو، اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے؟ المرأة اذا صلت خمسہ، جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتی ہو، جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز کی پابند ہو، وصامت شہرہا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والی ہو، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں نماز عورت کو چھوڑنے کی اجازت ہے، سوائے ان دنوں کے بقیہ سارے دنوں میں جو نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرہا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں روزہ چھوڑنے کا حکم ہے لیکن بعد میں ان کو پورا کر لے، دوسرے رمضان آنے سے پہلے پورا کر لے۔ وصامت شہرہا، جو پانچوں ٹائم کی نماز کی پابند ہو، رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھتی ہو، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت میں لگی رہتی ہو، اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری میں لگی رہتی ہو، وہ احسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔